اور 8ویں آیت کے بعد یہ 9ویں آیت ان تربیتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے اتنے دن کے بعد جواب دیں یہاں وہی السلام کو ہمارے بندے کو اور جو کہتے رہے مجنون ہے جس کو جنون ہو جائے اس کو اردو میں ہم مجنون کہتے ہیں. مجنون کے معنی دیوانا تو مجنون کی عربی اردو استعمال ہے. اس دجرہ کے معنی آتے ہیں جھڑکیاں دینا وارننگ اور دھمکیاں دینا ہوتے ہیں. اردو میں اس طرف بنتا ہے زجر ڈانٹنا پھٹکارنا تنبیہ کرنا اس کو زجر کہتے ہیں. اسی زجر کو اگر یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس دجر جو بھرب ہے اور مجھول ہے اس درجہ سے اس دجرہ یعنی انہوں نے آپ کو دھمکی دی خوب دھمکی دی یعنی کہ رہتے کہ ایک شخص آئے جن کے ساتھ 900 برس کی محنت کے بعد بڑی مشکل سے 70-80 آدمی اسلام میں آئے. چاہے 900 برس تک خدمت کرنے کے بعد 80 آدمی ایک روایت دیکھو 12 آدمی سال میں ایک تو آتے 900 برس کے سکول بعض کافی کشتی میں ساتھ ہیں اس کے ساتھ مل تھے مومنین کے ساتھ جانور بھی تھے جن سے آباد نہیں ہوگا. تو اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہی تھے بس 9 سال کی 900 برس کی محنت کا سامان. تو ایسے شخص کو اگر دھمکی دی گئی یہ دھمکی آج کے زمانے کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جان سے مار دینے کی دھمکی ہوگی گھر سے بے گھر کرنے کی دھمکی ہوگی پھر آبرو کرنے کی دھمکی ہوگی. دھمکی دنیا والے اور دلی کر سکتے ہیں دنیا والے کر سکتے ہیں یا تو جان سے مار دیں گے یا پھر آبرو کر دیں گے یا مان چھین دیں گے یا اولاد قتل کر دیں گے کیا کر سکتے ہیں. اور مومن کے لیے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں. جب انہوں نے دھمکیاں دی تو آپ اس موقع پر اللہ سے دعا کیا انہوں نے اردو میں دعا ہے جسے معنی پکارنے کے آتے ہیں کہ اس کا بہت معنی ہے فدعا پھر انہوں نے دعا کیا اور کہا ربہ اپنے رکھو انی مغلوب فانتصر انی کہ بے شک میں مغلوب ہوں اور اس لوگ پر غالب آ گئے. مغلوب مفعول ہے ابجیکٹ ہے اس پر کسی کو غلبہ ہو جاتا ہے اس کو مغلوب کہتے ہیں. میں شکست خودہ ہوں مغلوب ہوں میں شکست خودہ ہوں یعنی میں پوری قوم سے تھک کے ہار گیا ہوں پوری قوم پر غالب آ چکی ہے. یہ تو نقص ہے مغلوب کا فانتصر آپ ہی انتقام لے لیجیے. یعنی آپ فنصر غلط کیجیے نہیں فانتصر اگر نصرہ کے ساتھ یہ لگا دیا تو انتقام لینا یہ مدد کا انتصار نصرہ مدد کرنا اور انتصار مدد میں انتقام لینا. تو فانتصر کہا انہوں نے نصرت نہیں آتا بلکہ کہا انتقام دیجیے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے دروازے کھلے آسمان کے. اب یہ لفظ جو یہاں پر مذکور ہے آیت نمبر 10 یہ ایک دل ٹوٹا ہوا انسان جب کسی سے شکستہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ حق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے بھی لفظ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب میں شکست ہوتا ہوں آپ دل طرف سے ہی ظالم سے انتقام لیجیے. حقا بھی لیتے ہیں اگر کوئی مظلوم اس دعا کا ورد کرے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوگا یعنی اس کا دشمن خراب ہوگا بچتے کہ مظلوم ہو. مگر پڑھتے ہوئے یہ جو انی ہے کیونکہ یہاں پر ابجیکٹ بن کے آ رہا ہے اس لیے زبر ہے اور نہ عام طور سے انی پڑھیں گے انی مغلوب اگر یہاں شروع کرنا ہے تو ربی انی نہیں کہیں گے ربی انی مغلوب فانتصر ہم پڑھیں گے اس کو بدل کر تو ربی انی مغلوب اے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرمائیے میرا انتقام دیجیے. کیونکہ یہاں پر فدعا ربہ کے بعد انی آ رہا ہے اس کا فدعا کا ابجیکٹ ہو گیا رہا ہے مفعول ہو گیا رہا ہے اس لیے انی زبر ہے. اگر فدعا نہیں رہے گا تو وہاں پر ابجیکٹ نہیں بنے گا کہیں گے ربی انی مغلوب فانتصر. اور یہ دعا یہاں ہر وہ دل ٹوٹا ہوا انسان جو کسی سے ہارا ہوا ہو شکست خودہ ہو اور نقل ہو اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا انتقام ضرور لے. بلا مظلومیت کی فریاد کے واسطے یہ دعا بڑی مضبوطی جاتی ہے. فَفَتَحْنَا فاتحہ دو اگر وقفہ ہوگا دعا میں اور انتقام میں تو سنوا رہ جاتا. عربی زبان کی خاصیت ہے قرآن کریم میں اگر دعا اور انتقام میں غائب ہوگا وقفہ تو سنوا رہ جاتا. کچھ دن کے بعد دعا قبول ہوئی نہیں ادھر دعا ہوئی ادھر قبول ہوئی دونوں کے درمیان میں وقفہ نہیں ہے. اسی واسطے کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ ہم نے کھول دیا دروازے آسمان کے. دعا شروع ہوئی انتقام کے لیے دروازے ہم نے آسمان کے کھولے. فَفَتَحْنَا فتح کھول دیا. ابواب جمع ہے باب کی دروازے السماء آسمان کے دروازے کھلے ہوئے اور کس کام کے لیے کھلے اور بما پانی کے ساتھ کھلے پانی کے ساتھ کھلے اور پانی کیسا منہمر اس کی صفت ہے بما منہمر آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے ساتھ. اوپر سے پانی گھر کی طرف رحمان سجایا ہر پانی شروع ہو گئے. اوپر سے پانی آنا شروع ہوا اور نیچے لوگ زمین پر تھے یہاں سے ہی پانی شروع ہوگا اوپر سے اترنا اور نیچے سے ابلنا. وفجرنا الارض عيونا اور جاری کر دیا ہم نے زمین کو چشمے بنا کر فالتقى الماء بس مل گیا پانی نیچے سے بھی اوپر سے بھی. جب دو طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو ملنا ہوتی ہے اسی لیے فرمایا فالتقى الماء پانی مل گیا على امر ایک معاملے پر القدر جو مقدر ہو چکا تھا اللہ کی طرف. القدر کے معنی جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا متعین ہو چکا تھا ان میں الہی نے تجویز ہو چکا تھا کہ نیچے کا یہ پانی یہاں تک آئے گا. اب اوپر کا پانی یہاں تک پہنچے گا نیچے سے پانی اوپر سے پانی اتنا پانی. اب زمین پر کوئی بچ جائے کوئی مکان نہیں یہاں تک کہ سورہ
خود میں تفصیل آئی تو خود میں اس بہت طریق بات ہے. باپ بیٹے کا مقابلہ کیا ہو. حضرت نوح نے کہا بیٹے آگ بچانے والا کوئی نہیں ہے, کشتی میں آ گیا تو بچے گا. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. آج بچا کوئی, مگر بیٹا باغی تھا, کافر تھا, منہ کے نشے قدم پر نہیں چلتا تھا. اس نے کہا میں دوسری پہاڑ پر بنانے کا کہاں کا پانی کہاں کی پہاڑ. ہاں صحابی کا چلے یہاں سے کوئی نکلنا اس پہاڑی پر جا کر ٹھہر جاؤں گا. پہاڑ کا پانی کہاں سے آئے گا, اس پہاڑ کا پانی نہیں پہنچے. اب یہ باپ بیٹے کی بات چلی رہی تھی, ان کی خواہش تھی کشتی میں آ جائے تو بچائے. اب بیٹا کا گرو بتایا کہ یہاں کا پانی کہاں سے آئے گا. انسان کی عقل جو ہے معلوم اس وقت پانی آگے نہیں آئے, لیکن اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کائنات کو ڈبا دیا سوائے اس کشتی کا کوئی بچا نہیں. ان دونوں کی بات چل رہی تھی, کچھ کٹا رکھے ایک موج دریا کی حائل ہو گئی دونوں کی گفتگو میں. اب ہو گیا مغرب اب چلا رہے بات چلتے چلتے باپ کی آنکھوں کے سامنے مغرور کرنے والا بیٹا اپنی پانی کی موجوں میں ڈوب رہا ہے. باپ کی دل کب لگتی ہے, بیٹا اوپر دعا کیا اللہ سے کہ آپ نے کہا میں آپ کے اہل حیات کو بچاؤں گا, بیٹا میرا حال ہے. میں گویا آپ قانون حاکمین ہیں, اس فیصلے کے روپ میں میرا بیٹا بچنا چاہیے تھا. تڑپ رہی ہے باپ کی, اس کو بولتے ہیں شفقت. بیٹے کی نگاہ میں باپ اور باپ کی نگاہ میں بیٹا, یہ ایک تعلق ہے جو کب پیدا کرے گا. اللہ نے کہا ہوں کہ تیرا احد نہیں ہے, تیرا احد تیرے جیسا ہوگا نا. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ولا تسالني ما ليس لك به علم اني اعيذك ان تكون من الجاهلين. لذا اتنا سخت ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم ہمت ہے اللہ کے وہ اللہ کا کلام بتاتا. میں یہاں پر نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھول جاؤ نادانوں میں سے. ایسی گفتگو کی بات کیسے ہوتی ہے کہ بیٹا تمہاری بات نہیں مانتا, تمہارے رب کو تسلیم نہیں کرتا, تمہاری کتاب کا انکار کرتا ہے, تو تمہارا احد کیسے ہو سکتا ہے. سنی اور احد نہیں ہوتی جو نشر پر چلتی ہے, جس کا صحت موافق ہوتا ہے وہ حال ہوتی ہے. اس طرح سے بیٹا ٹوٹ گیا وہاں کے سامنے. تو روایت کے پیچھے پڑھی گیا مقتل کے میدان میں سارے انبیاء کی سفارش زندگی میں پہنچ جائے گی. حضرت نوح سفارش کرنے کے بعد آگے جائیں گے اور یہی بات بتائیں گے میں نے بیٹے کے بعد سفارش کی تھی, اللہ کا منہ بڑا بات کیا جواب دوں. تو وہ یہ خود پیش کریں گے کہ میں سفارش کرنے آگے بڑھوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جلال میں اگر پوچھ بیٹھے کہ تم نے بیٹے کی سفارش کو کی تھی میرے پاس نہیں بات. لیکن یہ مسئلہ اتنا زیادہ پور جواب, زمین سے پانی اگلا, اوپر سے پانی آیا اور جو معاملہ طے ملا تھا وہ پورا ہو. اور ان تمام لوگوں سے مختصر ہمیں بڑھا کرتے ہیں وحملناه اور لادا ہم نے سب کو على ذات الواح والدسر, ایسی چیز پر جو میخوں والی اور لکڑی کے تختوں والی, على ذات الواح. الواح لوح کی جمع تختیاں, جب لکڑی چیری جاتی ہے تو جو تختے بنتے ہیں اس کو لوح کہا, جمع الواح. کشتی جن سے بنتی ہے اس لکڑی کو لوح کہا. اور دسر مثال کی جمع ہے, جیسے ہماری تیر ہے تختوں اور میخوں والی. تختے کو جوڑنے والی تیر کو میخ کہا, وہ یہاں دسر ہے. اس مسئلہ کیا تجلیل اور کشتی ڈالی تھی بأعیننا, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی ہماری نگاہیں میں کشتی چلائی تھی. جتنا اوپر جانا ہے اس کشتی کو ہم اس کو اوپر جا رہے ہیں. پانی برس رہا تھا, کائنات جانتی ہے کہ پانی برس رہا تھا تو کشتی کے اوپر برسا ہوگا پانی, مگر یہ عقل میں انسان نہیں ہے. پانی کے اندر اللہ نے اوپر رکھا ہے کہ اگر وہ پانی کشتی کے اندر بھر جائے تو کشتی اب ڈوب جائے گی. کشتی کے نیچے پانی ہے تو پشتی ہے, اندر آیا تو ہلاکی کشتی ہے. آپ اندر زیر کشتی پشتی ہے, آپ بھر کشتی ہلاکی کشتی ہے. جیسے فرعون کے بارے میں آیا ہے, جب ان کے حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی, فرعون کے خوف سے ان کی ماتا نے صندوق میں بند کر دیا دنیا میں رکھ دی. اگر سوراخ بالکل نہ ہو تو ہوا جائے گی, بچہ ڈھوٹے ہو جائے, اور اگر ذرا بھی سوراخ ہو تو پانی داخل ہوگا اور بسا ڈوب جائے. یہ عقل کام نہیں کرتی, اس کو بھروسہ جہاں عقل کام نہ کرے وہ بھروسہ اللہ کو چاہتے ہوگا. دریائے نیل میں دیوار بنا پانی کا, صندوق کے اندر سوراخ کے بغیر بھرا ملنا یا سوراخ کے باوجود نہ ڈوبنا. چاقو سے ابراہیم لگڑ رہے ہیں اور رکوع نہیں کرتا ہے, چوری کا نہ کاٹنا, آپ ابراہیم نے مگر نہ جانا, یہ سب اللہ کی قدرت, اللہ کو چاہے کر سکتے. فعال لمن اللہ کی شان. یہاں پانی تو کشتی پڑا ہوگا, لیکن کشتی میں پانی آسمان سے گر رہا ہے, وہ اللہ کے حکم سے منظور نہیں ہے, کیونکہ ان کی دعا پر وہ پانی برس رہا, ان کی طرف پر وہ پانی برسایا جا رہا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہو سکتے ہیں اس طرح سے, اور لوگ کی نصیب کو رکھنے کا حکم دیا, لیکن لوگ اسلام کو پہلے کرتے ہیں, آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ آواز آنے والا. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کبھی چل رہی ہماری نہ ہو. جزاء لمن کان, یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے ہے بجائے جس نے انکار کیا, جس نے ناقدری. جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ان کے لیے یہ کشتی کا پانی کا کیا ہے, یہ عذاب ہے, انتقام. تو اس معاملات کو قرآن نعمت, اللہ کا قانون, اس وقت کے رسول, ان کی تعلیمات, ان تمام چیزوں کا انہوں نے انکار کیا, یہ سب کیا ہے قرآن نعمت. جزا کے انجام یہ واقعہ دوستوں میں آ گیا, جب یہی واقعہ سورہ ہود میں سمجھ میں آیا, وہ سمجھ میں آیا. پتہ نہیں یہ ہے اس بات کو آپ جانتے ہیں, ساری آیات جانتے ہیں, اسی لیے آدم کے بعد نوح سے دنیا میں سے آباد ہوئی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ساری بیان کرتے ہیں ابھی بات جو ہے پوری دنیا بھر ہوئی تھی, یا وہ علاقہ بہت بنا ہوا آباد سے زمین پاس, اس میں لائٹ کے اندر ہوئی اور ہم نے چھوڑ دیا اس واقعے کو بطور نشانی کے. فہل من متقر, کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. متقر ادھکرا کے معنی آتے ہیں, اصل میں ادھکرا جو تھا ادھکرا ہے, یعنی ایک نصیحت قبول کرنا بطور عبرت, یعنی تاکہ بھائی اللہ گرا اللہ ہو جائے, اس طرح سے کسی واقعے سے عبرت حاصل کرنا, یہی ادھکرا. تو اللہ فرمایا اس واقعے کو ہم نے بطور عبرت کی چھوڑ دیا ہے, کیا نصیحت حاصل کرنے والا ہے, یعنی اس سے جو کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے. کبھی کہنا دادی بولو تو یہ جو آئے گا, ایک بار شاد کر لے, بار بار آئے گا, 4 قوموں پر عذاب آئے گا, یہ بھی مسلمان کیا جائے گا.
بس کیسے رہا میرا عذاب وہ نزول اور میرا ڈرانا، یعنی میرے حکم سے میرے رسول کو ڈرانا. نزول نذیر کی جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بشیر اور نذیر، بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈر سنانے والا. اس نذیر کی جمع نزول ہے. میرا ڈرانا کیسا ہوا، دھمکی دینا کیسا ہوا، معلوم ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اس آیت کو اگر آپ ایک بار سمجھ جائیں تو 4 دفعہ آپ کو اس صورت کی آیت 4 دفعہ ہے. کلمہ کیا ہے؟ اور البتہ تخفیف. یسرنا آسان کی دیتے ہیں قرآن کو، ہم نے آسان کر دیا. کس طرح آسان کر دیا؟ فکر حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. فہل بس کیا ہے کوئی من مدکر نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. یہاں آپ دو باتیں کر لیں. ایک تو قرآن کریم کی ساری آیتیں محکم نہیں ہے، بلکہ کچھ آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ آیتوں کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، بس اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ کہاں کافی ہے. اس کا صحیح مطلب اللہ کو کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہ آیتیں اسے ماننے والے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں احکامات ہیں حلال اور حرام کے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. وہ احکام کی آیتیں کل 500 ہیں، صرف 500. یہ کتاب احکام القرآن کے نام سے ہے، جس میں وہ 500 آیتوں پر جمع کیا ہے 3 جلدوں. صرف انہیں پر بات کیا ہے مفسر نے احکام القرآن کے 3 جلدوں. وہ صرف 500 آیتوں پر موضوع ہے. وہ 500 آیتوں کو سمجھنے کے لیے تو بہت پاور لینا پڑتا ہے. اس میں لغت چاہیے، اس میں حدیث چاہیے، اس میں نحو و صرف چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحابہ کی طرف سے جو منقول چلاتا تھا موضوع کو سمجھنا چاہیے. پوری حدیث پر شریعت پر نگاہ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گا. وہ 500 ہے. متشابہ کی آیتیں زیادہ نہیں ہے، وہ بہت کم ہے، ان کی مقدار 100 سے کم ہو. تو وہ متشابہ کی آیتیں اور یہ محکمات میں سے جو احکامات کی آیتیں ہیں 500 600 بس. اور پورے آیتیں کتنی ہیں 6660. تو اگر 600 آیتیں آپ نکالتے ہیں متشابہ کی اور احکامات کی بنا بھی تو آپ کے 6000 ہو جائے گا. وہ 6000 آیتیں ایسی ہیں جس کے لیے بہت دماغ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، انہوں نے ایسا کیا تو وہاں سے وہ لے گئے. اس میں کیا دماغ کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی گاؤں میں بیٹھ کے پیچھے ہر طرح کے چلنے والا ہے اور بیٹھ جائے وہ بھی سمجھے گا. ایسی آیتیں کتنی ہیں 6000 آیتیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. یہاں اسی کی طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. جسے واقعہ ہے حضرت نوح کی بات نہیں مانا، انہوں نے بدعا کیا، عذاب آ گیا، سب لوگ غرق ہو گئے. جو خدا کے رسول کی بات نہیں مانتا اس کا انجام ایسا ہوگا. اس میں کیا ہے؟ تو اس قسم کی آیتیں جو ہیں سمجھنے کے لیے اگر ہمارے منہ میں ہے کوئی نصیحت کرنے والا، یہ 6000 آیتیں. اگر مسلمان کثرت کے ساتھ اس طرح سے غور و فکر کر لیں ان کا ایمان بن جائے، ان کا وہم نکل. آج کثرت سے لوگ وہمی ہیں. ایسا وہم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ کے وہاں سے جائیں گے تو موت نہیں آئے گی، اس گھر سے اس گھر میں تو موت نہیں آئے گی. اس زمین اور آسمان کے درمیان میں اللہ کا حکم چلتا ہے. پہلے بارے میں آتی ہے کچھ لوگ مانے کھو کے پورا شہر کے باہر چلے گئے پہلے بارے میں. اور دوسرا آتا ہے دوسرے بارے کا خبر ہے وہ لوگ حضرت موت سے بھاگ گئے. داؤں کی بیماری یہاں ایسے بنیں گے 4 کے بعد 4 بیماری باہر آ کے جمع ہو گئے 2 بار کے بیچ میں. اللہ نے دوسرے کا نہیں موقع دے وہ پورے کے پورے 1000 وہیں کے وہیں مر گئے. ہزاروں کے ہزار میں حروف اب جمع پورے ہو گئے. پھر کبھی کسی موقع پر حضرت عزیر کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی زندہ ہو گئے. تو موت کے ڈر سے بھاگے تھے کہ یہاں موت سے بچیں گے، مگر جہاں کے وہاں پکائی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ ہم اللہ انسان کا کیسے صحیح ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. لیکن وہاں کے درمیان حکم اللہ دیتا کیوں؟ اس کا قدر صحیح اس کا حکم سے قدر واقع ہے. تو انسان کا جو وہی عقیدہ ہے کہ قرآن کے بغیر نہیں ہوگا. آج کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ بھی ان کا وہم ہے. اللہ کے غیر کا سہارا مکڑی کے جالے کے برابر ہے. اللہ کے غیر کا سہارا مکڑی کے جالے کے برابر ہے اللہ کے مقابلے میں. مکڑی کا جالا کیسا کرنا تھا؟ گھر ایسا ہوا ہاتھ لائے سب نہ بارش میں پانی رکتا ہے اور نہ دھوپ میں دھوپ رکتا ہے. کس کا ہے بے سہارا کمزوری کو پیش کیا اللہ نے. یہ نہ والے جو سمجھ کے کرو تو کم یا ملک کا جو جان لیتے اس سارے سہارے اللہ کے مقابلے میں مکڑی کی جال کے برابر ایسا کرتے ہیں. دیکھو بتائے گا قرآن کو سمجھائے گا. اور ان آیتوں کے لیے آپ کو کوئی بڑا فن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ترجمہ سے لفظ کرنے کا کیا وہ کون کہتے ہیں مسئلے حاصل کرنے والے. ان کی تعداد کتنی ہے 6000. اس لیے وہ 500 کی وجہ سے 6000 نہیں چھوڑنا ہے. کوشش کرے تو آپ پورا کریں لیکن کم سے کم کرنے جو آیت ہے وہ تو حاصل کریں. یہاں وہی کر کریں. یہ بات ہے مکمل ہو. دوسرا واقعہ قوم نوح کے فوراً بعد کس کا آیا؟ قوم عاد کا. جب اس کا بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سورہ کا یہاں اس واقعے کو دہرانا نہیں ہے. مجھے لوگ واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے جنگلوں سے. فرمایا کذب عاد بلایا عاد میں یعنی یہ قوم ہے جس کا نام قوم عاد ہے. ان کی طرف کون بھیجے گئے تھے؟ وہ الى عاد اخاهم هودا. هودا اس طرح بھیجے گئے تھے ان کی طرف. ان کی بات نہیں مانا بلایا بقي فكان عذابي منذور. بس کیسے رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ان کا نام بھیجو کیا بھیجا ان پر؟ انا ارسلنا عليهم ريحا. بے شک ہم نے بھیجا ان پر ریح. ریح کے معنی آتے ہیں تیز ہوا تند ہوا. کسی کو نہیں سمجھتی جو بیان کاٹ کے تند ہوا کو بولتے ہیں ریح. اسی سختی کو بیان کرنے کو صفت ہے اللہ سر اردو میں استعمال ہے. جب ہوا تیز چلتی ہے تو سب سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے بوم کی آواز. اس کو سر کہا نام تیز ہوا بھیجا سر ہوا. وہ ہوا کیسی تھی؟ کتنی تیز تھی کب تک تھی؟ عربی سے لگا ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن تھی. 7 رات اور 8 دن مسلسل کرتے خصومت لگاتار.
اب کوئی کہتا ہے منگل کا دن منحوس ہے، یہاں تو آئے کہ 7 دن 7 رات اور 8 دن، تو 7 دن پورے آگے سے منحوس نہیں ہمارے کو ہمیں کو یوم نحسین فی یوم، ایسے دن میں نحسین اس کو اردو منحوس کہتے ہیں، نحس نون حاسین، نحس سے منحوس. اب ایک عام نہیں ہے تو منحوس کرتا ہے، منحوس دن میں مستمر کے معنی جو گزر جانے والا ہے، جس کی نحوست ان کے ساتھ گزر جائے گی، یعنی وہ دن ان کے حق میں منحوس ثابت ہوا. وہ دن سب کے لیے منحوس نہیں تھا، ان کے حق میں منحوس ثابت ہوا. ان کو کیا کہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ان کے حق میں منحوس ہوا تو ہمارے حق میں کوئی منحوس ہوا ہوگا؟ منحوس دن نہیں ہوتا، منحوس آدمی کا عمل اس کو منحوس کر دیا جاتا ہے. اس کو اپنے خدا کے رسول نے انکار کیا تو منحوس ہوئے. تو آدمی کا عمل منحوس کرتا ہے، نمازی کا عمل، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، منحوس ہوگا. وہ کرنا منحوس ہوگا اس کام میں. تو پھر یوم نحسین مستقبل کے معنی ایسے منحوس دن میں کبھی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر مستقبل بنا ہے استقبال سے تو یہ دن ان کی حد میں ہمیشہ کے لیے منحوس ہوگا. اگر مطلب ان کو بدل جانا ہے لیکن اگر یہ مستقبل بنا ہے استقبال سے تو اس کے معنی ان کی حد میں یہ دن ہمیشہ کے لیے منحوس ثابت ہو. اب اس دن مر گئے، مرنے کے بعد مرتے ہی یہ بدن میں، اور بدن کے بعد محشر میں، اور محشر کے بعد جہنم میں، تو ان کے لیے وہ دن منحوس ثابت ہوا کیونکہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا. تو ظاہر نہیں ہو سکتا ان کے حد میں. اس سے کوئی کہے کہ ان کے حد میں نہیں سب کے حد میں ہے، وہی آئے گا پر وہ ہوا عذاب والی 7 رات اور 8 دن نہیں، اور 8 دن سے بڑے ہوتے ہیں پورے 8 دن آ گئے. اس میں جمعہ سے لے کر اگر جمعہ آ گئے تو آپ کس کو منحوس کہیں گے، کس کو اچھا کہیں گے؟ اس لیے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. بتاتے خود جب کوئی قوم منحوس والا کام کرتی ہے تو وہ دن منحوس ہوتا ہے. یہ منحوس کوئی دن یہ انکار کا احساس پوری بات کر رہا ہے. تو اس کے اوپر عذاب آیا ان کے لیے وہ دن منحوس ہوتا ہے. تنزع الناس كأنهم أعداء نخل منقعر، تنزع الناس وہ ہوا لوگوں کو کھینچ کے دے رہی، اکھاڑ کے دے رہی. کوئی آپ کے اپنے مقام پر نہیں، اٹھا کے ہاتھ میں کرے، آدمیوں کو نہیں، گھروں کو نہیں، جو چیز سب میں ایسا دیکھا جیسے کھجور کے جھاڑ بڑے بڑے ہوتے ہوں اور راستے بڑے ہیں، ایسا کلوں بڑھ جاتے ہیں. کلوں کا بڑھ ہوئی ان کی لمبائی کا تھا. اللہ فرماتے ہیں ان کی لمبائی اتنی طویل ان کی جسامت تھی، کان کا گویا کہ وہ اعجاز نخل خاویہ، اعجاز نخل منقعر. خاویہ سے آتا ہے یہاں منقعر کے معنی جڑ سے اکھڑنا، اور نخل کے معنی کھجور کا درخت، اور اعجاز کے معنی اس کے تنے، اعجاز کے معنی اس کے تنے، کھجوروں کے تنے جڑ سے اکھڑے ہوئے پڑے ہوں. ایسا کوئی قوم نہیں ہوئی لمبی لمبی. دنیا میں اتنی لمبی قوم پیدا نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں لمبی قوم اس زبان کی بلا اتنی لمبی طرح کی کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی. تو کھجوروں کے درختوں کا پیدا ہوئے. اب یہ پورا واقعہ دیکھنا ہے تو اور کے مقام پہ سورہ میں آتا ہے، سورہ میں آ چکا ہے، لمبیا میں آئی یہاں پر بڑا. اب بتائیے کبھی کرانا عذاب میرا عذاب کیسا رہا، میرا کرانا کیسا رہا. اس بات میں بھی وجہ ہوا قرآن کی اور تحقیق کی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا یعنی سنا کیسے تو بتا دیں کہ ہم اللہ کا حکم نہیں کریں، ہم رسول کی مخالفت نہیں کریں، چاہتے اور خوشی میں ہم اور دعوت موقع پر ہمیشہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع میں رہیں گے. یہ ہے تو سننے والا